بہت سے پیرنٹس اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اسکول کی تعلیم جو ہے اس کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے، اور یہ ان کی خواہش اس طریقے سے رہ جاتی ہے کیونکہ مدرسے میں فل ٹائم بھی وہ بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتے، لیکن یہ خواہش اکثر والدین کے دلوں میں ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی حافظ قرآن بن جائیں۔ حفظ کرنا بہرحال آسان تو نہیں ہے، لیکن اگر سسٹمیٹک طریقے سے کی جائے تو اسکول کی تعلیم کے ساتھ بھی حفظ کیا جا سکتا ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کا مستقبل سنوار سکتے ہیں، ان کو حافظ قرآن بنا سکتے ہیں، ڈاکٹرز بنا سکتے ہیں، انجینئر بنا سکتے ہیں، کسی بھی بہترین فیلڈ میں ڈال سکتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ حفاظ بھی ہوں گے، حافظ قرآن بھی ہوں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس بات پہ میں آپ سے کچھ گفتگو کروں گا۔ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچے کا انٹرسٹ کیا ہے اور کس طرف اس کی توجہ ہے، گھر کا ماحول کیسا ہے، اور کس قسم کے اسکول میں آپ نے اسے داخلہ دلایا ہے۔ یہ تمام باتیں میٹر کرتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ والدین کے اندر ایک خواہش اگر ہے، ارنیسٹلی، ایمانداری کے ساتھ میں وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، تو یقیناً وہ نماز روزے کے بھی پابند ہوں گے اور کسی حد تک دین پہ عمل بھی کرتے ہوں گے، اور اگر یہ واقعی ان کی خواہش اسٹرانگ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم حاصل کرے، تو ان کو ایک ایسے اسکول کا انتخاب کرنا ہوگا جہاں پہ یہ سہولت میسر ہو۔ ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کب یہ حفظ قرآن کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ نارملی جو بہترین اور آئیڈیل ایج ہوتی ہے بچوں کی، وہ ہوتی ہے 8، 10 سال یا 12 سال کی عمر میں، چوتھی یا 5ویں کلاس میں جب بچے ہوں، اگر ان کو حفظ کے لیے ڈالا جائے تو وہ 2.5-3 سال کے اندر، 3.5 سال کے اندر بآسانی حفظ کر لیتے ہیں۔ اور حفظ کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے، لیکن ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے، اور یہ کام بغیر والدین کی مدد کے ممکن نہیں ہے۔ والدین کو اس میں مکمل سپورٹ کرنا پڑے گا، بلکہ ٹو گریٹر ایکسٹینٹ اور بچوں کو حفظ کرانے کے لیے اس میں انوالو بھی ہونا پڑے گا۔ جن گھروں میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، اس جگہ پر پہلے حافظ قرآن کو بنانا وہ کافی چیلنجنگ ہو سکتا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہمارے جوائنٹ فیملیز بھی ہیں، اور ٹی وی وغیرہ بھی گھر میں لگا رہتا ہے، پھر موبائل فون یعنی اسمارٹ فون کا بھی استعمال کافی حد تک بڑھا ہوا ہے، اور اس سے بہت ہی ڈسٹریکشن بچوں کے ہوتا ہے۔ بہرحال ہمیں سب سے پہلے تو اپنے گھروں کا ماحول کو سدھارنا پڑے گا کہ ہم اپنے گھروں میں بہتر ماحول لائیں، اور وہاں پہ کسی قسم کا ٹی وی یا اس قسم کا ڈسٹریکشن کا آئٹمس بچوں کے سامنے نہ ہوں۔ جب تک نازا قرآن اچھا نہیں ہوگا تو حفظ قرآن بھی ممکن نہیں ہوگا۔ کوشش کریں چوتھی یا 5ویں تک ان کا قرآن ختم ہو جائے، ناظرہ قرآن، اور وہ پراپر اچھی تجوید کے ساتھ میں ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو حفظ میں کسی قسم کی دشواری نہ آئے۔ اگین میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹس کا رول اس میں بہت اہم ہے، کیونکہ وہاں سے اگر سپورٹ نہیں ہوگی تو بچہ حافظ قرآن نہیں بن سکتا۔ یہ ایک بڑا کام ہے، اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں یاد کرنا ایک بڑا کام ہے، بہت عظیم کام ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ والدین کو گھر میں ایک ماحول ترتیب دینا ہے، پھر اس کو موٹیویٹ کرنا ہے، اس میں رغبت پیدا کرنا ہے قرآن کے تعلق سے، اللہ کے کلام سے اس کو ایک شوق پیدا کرنا ہے تاکہ وہ اس میں دلچسپی لے سکے۔ وہ زمانہ ختم ہو گیا جب بچوں کو زبردستی مار پیٹ کر کے پڑھائی کروائی جاتی تھی یا ان کو کچھ یاد کرایا جاتا تھا۔ میں خود بھی اس کے طریقے کے بہت خلاف ہوں۔ ہاں، کسی حد تک استاد سختی کر سکتا ہے، لیکن جس قسم کی سختیاں عام طور پہ دیکھنے کو ملتی ہیں تو وہ سختی ہر بچہ برداشت نہیں کرتا، اور آج کل کا تو ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ صرف ان کو موٹیویٹ کر کے، ان کے اندر دلچسپی پیدا کر کے آپ ان سے بڑے بڑے کام کروا سکتے ہیں۔ اور یہ کام بڑے پیمانے پہ اگر والدین کر لے گئے اور ان میں بچوں کے دلوں میں تھوڑی سی رغبت پیدا کر دی، دلچسپی پیدا کر دی قرآن کے تعلق سے، تو وہ آسانی سے اس میں حفظ میں پھر شروع کر دیتے ہیں۔ جب بچہ 8-10 سال کا ہوتا ہے، اس وقت بہت زیادہ میچورڈ نہیں ہوتا ہے، اس کو اتنی تمیز نہیں ہوتی ہے کہ اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا ہے، بس والدین کے کہنے سے وہ اس میں لگ جاتا ہے۔ لیکن کچھ ٹائم میں اس کو ممکن ہے کہ شروع کے 8 سے 10 پارے حفظ کرنے میں کافی پریشانی ہو، اور وہ یہ بھی خیال کرے کہ میں کہاں پھنس گیا۔ لیکن والدین کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں یہ احساس پیدا نہ ہو، بلکہ کنٹینیوس اس کو موٹیویٹ کر کے، اس کو جو اس کے ریوارڈس ہیں وہ دکھا کر کے، اور کس طریقے کا اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام حفاظ کے لیے مقرر کیا ہے وہ سب دکھا کر کے ان کو موٹیویٹ کرتے رہنا ہے اور سپورٹ کرنا ہے ان اے ویری ویری پازیٹیو مینر۔ یہ جو سلسلہ یہاں سے شروع ہوگا تو یہ 2 سے 3 سال کے اندر بچے حفظ کر لیتے ہیں، اور جب تک 7th کلاس میں پہنچتے ہیں یا 7th پاس کرتے ہیں اس وقت تک وہ حافظ قرآن ہو جاتے ہیں۔
اور وہیں سے پھر اسکول میں کمپلیٹ نصاب شروع ہو جاتا ہے، بچے بھی اپنی کلاسز میں چلے جاتے ہیں، اور 8، 9، 10، 11، 12 وہ دوسرے بچوں کے ساتھ میں ریگولر اسٹوڈنٹس کے حساب سے اپنا بورڈ کے ایگزامس بھی دیتے ہیں، اور جو فارمل عصری تعلیم ہے اس کو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں، اور کسی بھی پروفیشن میں وہ جانے کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انگلش میڈیم سے ہی تمام دوسرے بچوں کے ساتھ اچھے مارکس لے کر کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بچے حفظ میں حصہ لیتے ہیں وہ ابھی تک کسی بورڈ ایگزام میں فیل نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میں ان کے ساتھ میں مدد ہوتی ہے۔ وہ خود جب قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں تو ان کو یاد کرنے کی ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور تمام چیزوں کو سمجھ کر کے جب وہ دوسرے سبجیکٹس میں بھی پرفارم کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ نیا سبق یاد کرنے کے لیے بہترین وقت جو ہے وہ ہے مغرب اور عشاء کے بیچ، اور وہاں پہ والدین کو یا بچے کی والدہ کو بچے کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑا سا اس کو سننا ہے اور اس کو یاد کرنے کی ترغیب دلانا ہے۔ وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں جتنا بھی یاد کر سکے، 4-5 لائن، 1 صفحہ، 1.5 صفحہ، 2 صفحہ، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور صبح میں فجر کے بعد میں اٹھ کر کے جو اس نے رات میں یاد کیا ہے مغرب کے اور عشاء کے درمیان میں، اس کو وہ ریوائز کر لے، اور پھر اس کے بعد میں یا تو حافظ قرآن صاحب کے پاس جائیں یا اسکول جائیں 7 بجے، جیسا بھی ہوتا ہے، تو سسٹمیٹک اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ والدین کو بچے کی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ عصر اور مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے عام طور پہ اس میں بچوں کو کچھ فزیکل ایکٹیویٹی، کچھ کھیل، آؤٹ ڈور گیمز کے اوپر توجہ دلانی ہے کہ وہ وہاں پر کچھ نہ کچھ اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے رہیں۔ ہاں، بقیہ چیزوں سے ان کو مکمل اجتناب کرنا ہے، کسی بھی قسم کی کسی دوسری ایکٹیویٹی میں نہیں پڑنا ہے کہ دوسری جگہوں پہ، دوسرے پروگرامز میں، دوسری پارٹیز میں، دوسری ایونٹس میں اگر وہ حصہ لینے لگیں گے تو ان کو ڈسٹریکشن ہو جائے گا۔ خود پیرنٹس کو بھی یہ قربانی دینا پڑے گی کہ اگر بہت ہی ضروری کوئی پروگرام ہے تو اس میں شرکت کریں، چاہے وہ شادی بیاہ کو ہو یا گھریلو کوئی شادی ہے تو بات الگ ہے، ورنہ عام طور پہ اوائڈ کریں کہ وہاں بچے کو لے کے جائیں۔ تو اس کو اگر محدود طریقے سے والدین کی سپورٹ کے ساتھ میں اس کو آگے لے کے چلا جائے تو بہت آسانی سے بچے اپنے ریگولر اسکولی تعلیم کے ساتھ حافظ قرآن بن سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں والدین کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے موٹیویٹ کر کے ان کو آگے لے کے جا سکیں، بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائیں تاکہ دین اور دنیا کی تعلیم ان کے ساتھ میں ایک ساتھ چل سکے۔ اور یہ دیکھنے میں آیا ہے، میرے بہت سے دوست بھی ہیں جو عالم بھی ہیں اور بہترین پروفیشنلی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ایگزیکٹو پوسٹ پہ ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں اور ڈاکٹرز بھی ہیں، ساتھ میں حافظ قرآن بھی ہیں اور انجینئرنگ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ناممکن نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے، بلکہ دین تو یہ سکھاتا ہے کہ اس دنیا میں کیسے رہا جائے۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو یہ تربیت دے سکتے ہیں اور ان کو بہترین حافظ بنا سکتے ہیں اپنے ریگولر اسکول کی تعلیم کے ساتھ۔ آل دا بیسٹ۔